گھر تباہ ہوئے تھے، اس کی صورت میں دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بدولت 1 کروڑ خاندان مستفید ہو رہے ہیں، بے نظیر کارڈ کی صورت میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، اور وہ 1 کروڑ فیملی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ ہم نے باقی پارٹیوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکروں کو ملے گا۔ 1 کروڑ میں وہ غریب لوگ شامل ہیں جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہوگا، پی ایم ایل این سے ہوگا، پی ٹی آئی سے ہوگا، جے یو آئی سے ہوگا، این پی سے ہوگا، کسی اور پارٹی سے ہوگا، لیکن وہ فوکس غریب گھرانے کے متوسط طبقے کے لوگوں کو کیا۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج میرے سامنے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے اور سرکاری ملازمین اکثر ہمارے ایکس پی ایس ایف کے یا باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جب بھی حکومت ملی سب سے پہلا فیز ہمارا یہ تھا کہ روزگار تو دینا، لیکن جو پرانے لوگوں کو نکالے گئے ان کو کیسے روزگار پر واپس بحال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جب 2008 سے دیر تک ہماری حکومت تھی، 1 لاکھ اس سے زیادہ ہم نے جو کمیٹی بنے خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں، ہم نے اپنے پرانے ملازمین کو جن کو نکالا گیا تھا، پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا تھا، ان کو بحال کیا، اور جابز بھی 16 مہینے کی حکومت میں پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی قادر مندوخیل کے صاحب کی سربراہی میں، اور پھر جن لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے نکالا گیا تھا ان کو ہم نے دوبارہ بحال کیا۔ یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اور پھر جب ہم آتے ہیں ہمیں دوبارہ ان کو بحال کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک حکومت 1 لاکھ بندہ اگر دوبارہ بحال کرتی ہے تو 1 لاکھ نئی جابز بھی دے سکتی تھی، لیکن یہ ہم نے کہا کہ جن سے زیادتی ہوئی ہے ان کو ہم نے دوبارہ جو ہے اس چیزوں کو ٹھیک کریں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے منصوبے بنائے۔ ابھی میرے دوست نے یہاں پر پشاور میں بات کی ہاسپٹل کے حوالے سے، پچھلے دن میں میری یہ بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو زمین لی گئی تھی اس کے اوپر کم از کم ہسپتال بنائیے۔ اس ہسپتال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے علاج کرنا ہے، اس ہسپتال میں ہم لوگوں نے علاج کرنا ہے، کسی اور پارٹی کا یا کسی اور جو ہے وہ صوبے سے بندے نہیں آنے، بلکہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹی جن کے بھی یہاں پہ شہری ہوں گے وہی مستفید اس سے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا چیز ہو اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے لے کے آنا چاہیے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی، جو بھی فلاحی کام ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے صوبے میں دیکھیں دوبارہ ہم ایک ایسی سچویشن میں آئے ہوئے ہیں، اس طرف بارڈر کے اس پار افغانستان اور بارڈر کے اس پار ہم ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں ڈیرہ پولیس ٹریننگ سکول ہو، وزیرستان میں کیڈٹ کالج ہو، پشاور میں ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو، یا پھر اب اسلام آباد کا بھی ذکر کریں جہاں ہمارے وکلاء کی عدالتیں ہوں، کورٹس ہوں اسلام آباد کے، اس پہ جس طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ملک دشمنوں نے، اور جس طریقے سے جس بہادری سے اگر ڈی خان میں پولیس کا ذکر کریں، اگر آپ پشاور میں ایف سی کا ذکر کریں، اگر آپ وزیرستان میں فوج کا ذکر کریں، تو انہوں نے جس بہادری کے ساتھ ان حملوں کو ناکام بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نقصان سے ہمیں بچایا۔ اسی طرح اسلام آباد کا بھی جو حملہ تھا وہ بھی ہم بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ اور آف اینڈ آن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو حملے ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے فوج پہ ہیں، چاہے ہمارے پولیس پہ ہیں، چاہے ایف سی پہ ہیں، ہم شہادتیں دے رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اسلامی نظام میں کہاں پہ لکھا کہ آپ کیڈٹ کالج پہ حملہ کریں گے، بچوں کو شہید کریں گے، پولیس کو شہید کریں گے، ایف سی کو شہید کریں گے، وکلاء کو شہید کریں گے؟ لہٰذا ہمارا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیو ہے ہمارا اس صوبے میں، سب سے پہلا وہ ہے کہ ہم نے امن و امان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے امن کے لیے اپنی سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری صوبائی حکومت سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ ہے یا سفارشات ہوتی ہیں یا میری تجویز ہوتی ہے کہ ہم وفاق کے بغیر نہیں چل سکتے۔ جب تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ جب تک صوبائی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیز ایک پیج پہ نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں امن لانا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے ہمیں وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔
دیکھیں جب امن ہوگا تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو ہمارے صوبے میں ٹورزم ہے، ہمارے صوبے میں ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے صوبے میں مائنز اینڈ منرلز ہیں، ہمارے صوبے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر وفاق ہمارے کیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہوگا، ان کا کوئی جو ہے کوئی ایسا اور تنازع نہیں ہوگا، تو پولیٹیکلی ہوں گے، کوئی پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل جل کر دیکھیں، اگر میرا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے تو میرا پشاور یا مالاکنڈ سے کیا کام ہے، یا مالاکنڈ والے کا ڈی خان یا بلند سے کیا کام ہوگا؟ اگر ہم سب ایک فیملی مضبوط ہوں گے، ہم اچھے ریزلٹس دیں گے، اپنی پارٹی کو اچھے ریزلٹس دیں گے، اپنی صوبے سے MP اور MNAs لے کر آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کر سکیں گے۔ تو لہٰذا میں یہ سینئر ہمارے کیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر چھوٹے موٹے کوئی پہ اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور کرنا چاہیے، ہمیں ایک فیملی کی طرح رہنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اسی سینئر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی ہماری تنظیم اور ہم سب مل کر بیٹھیں، اگر کوئی جہاں پہ تنظیموں میں کوئی کمی بیشی ہے یا کہیں پہ خالی سیٹیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پر کرنا چاہیے، چانس دینا چاہیے، سینئر اور جونیئر کا کمبینیشن بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج یہاں پر سینئر اور جونیئر کمبینیشن ہے، تو کہیں پہ سینئرز کی موجودگی ضروری ہے، کہیں پہ جونیئرز کو موقع دینا چاہیے، اور سینئر اور جونیئرز کی کمبینیشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلنا چاہیے۔ یہی میری گزارشات تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔